حدیث شریف میں مضمون ہے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے ان کو قحط پکڑ لیتا ہے، اس قوم کو قحط پکڑ لیتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے، جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے اس پر رعب یعنی خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ابھی دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ بہت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی، بدنگاہی، یہ تو خودکار زینہ ہے، بدنگاہی زنا کا، آگے پھر آدمی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے، ہر طرح کی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا تقوی مجبوری کا تقوی ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے، مجبور ہے کہ کوئی گناہ نہیں کر پا رہا بے حیائی کا تو اور بات ہے، ورنہ اختیار ملتا ہے تو بے حیائیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس کو قحط پکڑ لیتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس پر رعب یعنی خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں مضمون کوئی مصیبت دور نہیں ہو رہی تو غور کرے، دیکھیں، جائزہ لیں کس گناہ میں ہم مبتلا ہیں۔ تو جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، طرح طرح کے عذاب ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، اور کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، لو لگائیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں تو بڑی خطرناک بات ہے۔ رجوع اللہ کو، اللہ سے توبہ کرنا سچی، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو مصیبتوں میں کیا کرنا بھائی؟ اللہ کو پکارنا، اللہ سے رجوع۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر میں بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے بعض اعمال کا اللہ ان کو مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔